بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، اپنے امان میں رکھے۔ میری پیاری عزیزو، آئیے گا آج میں آپ کو چند ایسی باتیں، یعنی 12 باتیں میں آپ کو ایسی بتانے والی ہوں، اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو ہماری زندگی گل گلزار ہو جائے گی۔ ہماری زندگی جو ڈپریشن میں، ٹینشن میں، جو پریشانی میں گزر رہی ہے، اور حتیٰ کہ یہ پریشانیاں بالکل نہیں ہیں، وہ کیوں نہیں ہیں؟ جو میری بہنیں نہ سمجھ ہے، میرے بھائی، اگر ان باتوں کو آج آپ نے سن لیا تو مجھے امید ہے کہ آپ کی سب ٹینشن اور ڈپریشن دور ہو جائیں گی۔ وہ کچھ باتیں ایسی چھانٹ چھانٹ کر نکالی گئی ہیں جو لکھتے ہیں بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے رابی اللہ والوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، اور اس لیے ان پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ جنہیں یہ باتیں معلوم نہیں ہوتی ہیں وہ اپنے دل کو تھوڑا کر کے جیتے ہیں، اپنے دل کو مردہ کر کے جیتے ہیں۔ وہ جیتو تو ہیں لیکن اپنے من کو مار کر کے جیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائی، اگر دیکھ رہے ہیں تو میں آپ سے کبھی نہیں کہوں گی کہ آپ میری ویڈیو دیکھیں، لیکن آپ اس ویڈیو کو ضرور سنیں اور ضرور دیکھیں، تاکہ آپ جو ڈپریشن میں، ٹینشن میں، اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو وہ مال کے لیے ڈپریشن میں، اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ اولاد کے لیے ڈپریشن میں، اگر کسی کے پاس خوبصورتی نہیں ہے تو وہ خوبصورتی کے لیے ڈپریشن میں، اگر کوئی دنیا میں بڑا عہدہ پانا چاہتا ہے وہ نہیں ہے اور کسی کو دیکھ رہا ہے کہ یہ اونچے عہدے پر ہے تو وہ ڈپریشن میں۔ اگر آپ نے یہ باتیں میری سن لی، انشاءاللہ یہ باتیں کلیئر آپ نے سن لی تو انشاءاللہ کبھی آپ ٹینشن نہیں کریں گی۔ میرے بھائیوں، دنیا کے لیے ہم اپنے آپ کو مار کے رکھتے ہیں، وہی باتیں لکھ کر کے، نچوڑ کر کے میں آج انشاءاللہ خاص باتوں پہ ذکر کروں گی، تاکہ میری بہنیں ان باتوں پہ سنیں اور اس پہ عمل کریں، ان کی زندگی پھر ایک اسلام کے نمونے سے گزرے۔ وہ اپنے آپ کو مار کے نہ رہیں، بودے ہو کے نہ جیے، مردہ ہو کر نہ جیے، یعنی مایوسی کے ساتھ زندگی بسر نہ کریں۔ میرے پیارے عزیزو، آئیے گا چلتے ہیں۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں بھی نمازیں اور میری بات پوری سنیں اور مجھے دعا ضرور دیں گے۔ پہلی بات اس میں کی، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر سے مال ختم نہ ہو تو وہ وضو رہنا سیکھ لے، وضو کرنا سیکھ لے، انشاءاللہ اس کے گھر سے کبھی مال کم نہیں ہوگا۔ دوسری بات، صبح کو ایک بار سورہ یاسین ضرور پڑھے جب فجر ہو جائے۔ وضو تو رہتا ہی ہے، یہ میں موٹی وہ باتیں بتا رہی ہوں جس سے کہ آپ کی زندگی سدھر جائے گی، ڈپریشن، ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ جب فجر ہو، صبح کے وقت میں قرآن مجید کی کچھ صورتیں پڑھتی ہیں آپ، لیکن صرف سورہ یاسین پڑھیں۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، اور جس نے دل کی ایک بار تلاوت کی، سورہ یاسین کی تلاوت کی، سے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، تو انشاءاللہ صبح کو ایک بار سورہ یاسین پڑھنے سے گھر میں تمام دن رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں۔ نمبر 3، دنیاوی۔ نمبر 3، جب گھر سے نکلے تو کچھ صدقہ دے کے نکلے۔ اب صدقہ کون سا دیں گے آپ؟ کتنا بڑا صدقہ دیں گے؟ میرے بھائیوں، اگر آپ نے 10 روپے ہیں، 10 روپے مان لیجیے، چھوٹی سی مثال دے رہی، تو اس میں سے 1 روپیہ خرچ کر کے نکلیں۔ 1 روپیہ خرچ کرنے سے کسی غریب کو، کسی بھوکے کو، جسے ضرورت ہو، تو تمام دنیا کی جو آسمانی بلائیں آنے والی ہیں، ہو سکتا ہے آج ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کہ ہمیں تمام دن کھانا ہی منہ میں نہ آئے، رزق نہ ملے، ہو سکتا ہے کون سی بلا میں کوئی بخار، کوئی تکلیف، بیماری لگ جائے، تو صدقہ دے کر جو نکلتے ہیں تو ان کے قریب بیماریاں، پریشانی اور ہر بلا سے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ نمبر 4، دنیاوی مالوں میں اپنے دنیاوی جو مالدار ہیں، دنیا کے مال کو دیکھ کر کے حرص نہ کرے کہ میں بھی اس کی طرح ہوں، بلکہ اپنے سے کم تر کو دیکھے، اپنے سے نیچوں کو دیکھے۔ مالدار کو دیکھ کر کے، کسی کے پاس گاڑی ہے 4 پہیہ، ہمارے پاس سائیکل ہے یا موٹر سائیکل ہے، بائک ہے، اب ہم اسے دیکھ کے للچان نہیں، اب ہمارے پاس یہ انسان کا لالچ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس جو موٹر سائیکل ہے تو موٹر سائیکل ہی اللہ نے ہمارے لیے بہتر رکھی ہے،
اور اللہ سے اسی میں راضی رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑی گاڑی بھی دے گا انشاءاللہ۔ جو لوگ یہ چاہت کرتے ہیں کہ بڑی گاڑی اس پہ بیٹھا میں چھوٹی پہ بیٹھا ہوں تو ڈپریشن میں پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو جتنی چیز آپ کے پاس ہو اس میں ہی خوش رہو، لیکن اپنی کوشش کرنا نہیں چھوڑو۔ نمبر 5، دنیا کے مال کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو کم تر سمجھنا، یعنی فلاں انسان پر اتنا مال ہے مجھ پہ کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مال آنا جانا لگا رہتا ہے، پرانے بڑبوڑوں کی جو بزرگ گزر چکے ہیں ان کا یہ کہنا ہے، لیکن انسان کی صحت اور اس کی عزت اور آبرو اور عصمت کوئی نہیں لے سکتا۔ نمبر 6، بناوٹی مالداری بیکار ہے۔ جیسے کہ اس بات پر عمل ضرور کرنا کہ ہماری بہن کی شادی ہے اور ہماری اوقات ہے بائک دینے کی، لیکن دنیا کا قرضہ کر کے مال دنیا سے جو ہمارے پاس ہے وہ بھی خرچ کر دیا، اور دوستوں سے یا رشتہ داروں سے قرض کر کے بڑی گاڑی دینا، اس سے بچیں۔ اس سے بھی اللہ کے جو نیک بندے ہیں جو لکھے فقہا نے لکھا ہے کہ ان چیزوں کو جو دوسروں کی ہوڑ کرتا ہے، دوسروں کی برابر کرتا ہے، وہ اپنے گھر کو برباد تباہ کر لیتا ہے۔ اب نمبر 7، ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر کرنا، یعنی اگر جیسی بھی حال ہے آپ کا، آپ کے پاس کم پیسے ہیں، آپ کے پاس رزق وہ نہیں ہے جو بڑے لوگ آپ کے رشتہ دار آپ کے پڑوسی کھا رہے ہیں، تو جتنا آپ کے پاس ہے اس پہ ہی شکر کرنا، ہر حال میں شکر کرنا۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی جب شکر کرو گے، تھوڑی چیز پر شکر کر کے اور اسے کھاؤ گے، تھوڑی چیز ہے، چھوٹا گھر ہے، چھوٹے برتن ہے، فریج نہیں، واشنگ مشین نہیں، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں، تھوڑی تھوڑی ہے، تو سمجھ لو اس پہ شکر کرو گے، اللہ ایک دن کرے گا کہ تمہیں وہ چیز عطا کر دے گا۔ نمبر 9، ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ بہت اہم بات ہے۔ جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں وہ دنیا میں جنت کما لیتے ہیں اور آخرت میں ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ نمبر 10، غریب کی مدد کرنا، جو غریب لوگ ہیں، غریب محتاج مسکین، ان کی مدد کرنا۔ اب مدد کیسے کریں گی؟ جو چھوٹی چھوٹے تمہارے پاس کچھ کم چیزیں ہیں، کم تر ہیں، تو ان کی مدد کیسے کریں گی؟ اتنی تو کم نہیں ہے، رزق مل رہا ہے، اپنی رزق میں سے ہی کوئی غریب ہمارا پڑوسی ہے، اگر آپ کے گھر گوشت بن گیا تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لو، اب اسے تھوڑا سا گوشت اسے دے دو، تو یہ مدد کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنا۔ اگر تمہارے پاس 4 جرسی ہیں، اب کوئی غریب بالکل جرسی نہیں پہننے، سردی کم ہے، بہت زیادہ پڑ رہی ہیں، لیکن تمہارے پاس 4 یا 2 جرسی ہیں، تو کوئی پرانی سب سے اس کے تن پہ ڈال دو، یا تم کم قیمت کی خرید کر اسے دے دو، یہ غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ نمبر 11، کبھی قبرستان کو جانا تاکہ قبرستان والوں کو خوشی ملتی ہے۔ جب کوئی مسلمان جاتا ہے تو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص ضرور پڑھتا ہے، درود شریف ضرور پڑھتا ہے، ان قبرستان والوں کو بھیجتا ہے ہدیہ، تو جس سے قبرستان والے خوش ہوتے ہیں۔ یہ زندگی میں نمبر ہے۔ لیکن 12ویں جو بات ہے وہ بہت اہم ہے، وہ بات یہ ہے کہ نماز کو وقتوں پہ ادا کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا۔ ہر دار و مدار آن کر جو پڑھتا ہے اسلام کا، جو سب سے بہترین بیسٹ جو انسان کا عمل ہے وہ ہے نماز۔ نماز پڑھیں گے تو پاک بھی رہیں گے، صاف بھی رہیں گے، نماز پڑھیں گے تو دل کو سکون ملے گا، چہرے پہ نور آگا۔ نماز پڑھنے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جو میں نے یہ باتیں بتائی ہیں، اگر آپ نے اس پہ عمل کر لیا ہوگا تو آپ انشاءاللہ عمل ضرور کرو گے، اور آج سے ہی ان باتوں کو سننے کے بعد ڈپریشن نہ کریں، کیونکہ اللہ رب العزت اگر سب کو ہی مال دیتا، یہ سب کو ہی علم دیتا، یہ سب کو ہی غریب بنا دیتا، تو پھر اللہ رب العزت کو امتحان میں کیسے کامیاب ہوتے بندے؟ کیونکہ کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہو تو کوئی، اب دنیا کے نظارے دیکھ لو آپ تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو جو میری بہنیں علم کم رکھتی ہیں، میرے بھائی، ان باتوں کو عمل کریں اور اللہ کا شکر کریں، اور مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ میں آپ کی دعاؤں کی طلبگار ہوں۔ میرے پڑھنے میں یا بتانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے طالب علم سمجھ کر کے معاف کر دینا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر دائم اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔